أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188. تم ایک دوسرے کا مال آپس میں غلط اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور نہ اسے حکام کے پاس، حکمرانوں یعنی رولرز اور آفیسرز کے پاس نہ لے کر کے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے طریقے سے تم کھا لو حالانکہ تم جان رہے ہو. And do not consume one another's wealth unjustly or send it to the rulers that they might aid you to consume a portion of the wealth of the people in sin while you know that it is unlawful. روزے کے حکم دینے کے بعد مال کا حکم، مال کے بارے میں انسٹرکشن کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاپ عبادت کے بارے میں بتایا، اس کے تعلق سے باتیں بتائیں اور بتایا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اس کے بعد یہ بتایا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوگا سب سے پہلے وہ اپنے انکم کو چیک کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی بیس ہے. جیسے اس بلڈنگ کا ایک بیس ہے، بیس گر گیا تو پوری بلڈنگ ختم ہو گئی. اسی طرح سے اگر انکم سورس صحیح نہیں ہے تو آپ کو حیرت ہوگی، نہ ہمارا جسم جنت کے لائق ہوگا. حدیث میں صاف صاف کہا گیا کہ جو جسم حرام مال سے پلا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا. نہ ہماری کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کوئی عمرہ، کوئی حج، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. نہ ہمارے بچے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو سکتی ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو لوگ بھی اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں وہ بچے ان کے باغی ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ 2 باتیں کہی گئی ہیں. نمبر 1، غلط طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ. غلط طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1، سود کا، مثال کے طور پہ رشوت. نمبر 2، چرا کر کے کسی کا مال لے لیا. نمبر 3، کسی کی چیز تھی اسے اپنے قبضے میں زبردستی لے لیا، چھین لیا. اور اسی طرح سے جھوٹ بول کر کے کوئی چیز کما لی، دھوکہ دے کر کے کما لیا. جتنی غلط طریقے ہیں ان سب کی کمائی ناجائز ہے. اور ان میں جو سب سے ٹاپ پر ہے، جس کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ کیا؟ کہ رشوت دے کر کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا. مثال کے طور پہ زمین آپ کی نہیں ہے، آپ نے جا کے جج کو خرید لیا،
یا لائرس اتنا ہائی فائی رکھ لیا کہ سامنے والے کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اب وہ کہاں سے لائے گا؟ نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ نے کورٹ سے مقدمہ جیت لیا کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی کورٹ ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی بادشاہ ہو، اگر وہ تمہارا رشوت لے کر کے تمہارے حق میں فیصلہ کر دے، یا انصاف اور پنچایت میں بھی ہو، وہ تمہارا نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا، وہ جس کا ہے اسی کا رہے گا۔ اب اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے جس میں آپ نے فرمایا کہ عام لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، کہا کہ میں ایک انسان ہوں۔ کون کہہ رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لوگ اپنے جھگڑے اور کیس میرے پاس لے کے آتے ہو، کوئی اپنی بات کرنے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ اچھے سے بات کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے بھائی کی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں اگر فیصلہ کر بھی دوں تو نہیں لینا، کیوں؟ اس لیے کہ میں جہنم کی آگ کا ایک حصہ تم کو دے رہا ہوں۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے خطرناک حدیث ہے وہ ہے جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی۔ ایک عورت نے ان پر الزام لگایا کہ سعید نے میری زمین مار لی ہے، حالانکہ وہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ، مطلب وہ 10 لوگ جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی تھی کہ تم جنتی ہو۔ تو وقت کے رولر نے، حاکم نے، گورنر نے ان کو بلایا، کہا کہ سعید یہ عورت تمہارے اوپر دعویٰ کر رہی ہے کہ تم نے اس کا زمین لے لیا ہے۔ تو انہوں نے کیا بات کہی؟ میں یہ کر سکتا ہوں، حالانکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک بالشت زمین، اتنی زمین اگر لے لی تو قیامت کے دن 7 زمین اس کے گلے میں ہار بنا کے ڈال دی جائے گی۔ اور اس کے بعد تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے آپ، بس اتنا کافی۔ کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا نہیں، میں کہتا ہوں کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو دنیا میں ہی دکھا دے، دنیا میں اس کو سزا دے۔ معلوم کیا ہوا؟ کچھ ہی دن کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی، اور جس زمین کے لیے اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا حضرت سعید پہ، اسی زمین میں ایک کنواں تھا، وہ ادھر ہی جا رہی تھی، اسی کنویں میں جا کر کے گری اور مر گئی۔ یہ ہے فرق ہمارے میں اور صحابہ میں۔ ہم بھی سنتے ہیں، کتنا مانتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، وہ سنتے تھے اور سننے کے بعد امپاسبل ہے، دیکھیے کیا بول رہے ہیں، میں کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے خدا کے رسول سے سنا تھا کہ جو ایسا کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو لے کر کے آئے گا۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ یہ ہے کہ انکم سورس کے بارے میں انسان کو انتہائی اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ ہمارا مال بھلے ایک وقت بھوکا رہ جائے، بھلے ہمارے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، لیکن وہ جائز کے ہوں، حلال کے ہوں۔ ناجائز اور حرام کی چیزیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔